فخر کرتا ہوں میں تجھ پہ ناز کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں میں تجھ پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیرے بھروسے پر بلند آواز کرتا ہوں۔ خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں، رسول پاک کا شامل میں اس میں نام کرتا ہوں۔ میں جب بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں۔ ممبر نور پر جلوہ فرما شہرائے جام اور حاضرین محفل اور پردہ نصیب مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله ومولانا عزيز وبلغنا رسوله النبي المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، میرے ساتھ آپ لوگ بھی بولتے رہے، یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہرے خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخالقی یا ملتجی امداد کن۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھیں درود پاک، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور پھر میرے آقا پر اگر سلام پڑھنا ہو، درود پڑھنا ہو تو پھر کیسی کنجوسی؟ شاعر تو کہتا ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، سبحان اللہ، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی
ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، اگر کہ شہر مدینہ سے دور ہے، اگر کہ شہر مدینہ سے دور ہے، حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے، حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے۔ حضرات ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سفینا و حبیبنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ بھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع کا معنی بھی بہار ہوا کرتا ہے، اول تو پہلا ہوتا ہی ہے، تو یعنی کہ پہلی بہار، اس مہینے کا نام ہی ہے پہلی بہار۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو رمضان کا بھی مہینہ نہ ہوتا، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو جس مہینے کی ہم شان و شوکت کیا کرتے ہیں، قدر کیا کرتے ہیں، وہ کوئی مہینہ نہ ہوتا، کیونکہ ہر چیز اسی مہینے کی ہمیں ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم نازل ہوا، اس لیے رمضان کا مہینہ سب سے بلند و بالا ہو گیا۔ مگر اس مہینے میں قرآن تو نہیں مگر صاحب قرآن نازل ہوا ہے۔ جب صاحب قرآن نازل ہو گیا تو تمام مہینوں سے اس رمضان شریف کے مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ تو قرآن کی بدولت۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کہ آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب تو کتاب قرآن کریم۔ اور میرے آقا کیسے نور ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نور ہے، تو کیسے نور ہے؟ کہ وہ ایسے نور ہے کہ اگرچہ اندھیرے میں بیٹھے ہو تو روشنی پھیل جائے، اگرچہ کہیں راستے میں جا رہے ہوں تو اجالا ہی اجالا نظر آئے، اگر کسی لکڑی کو چھو لیں تو وہ اجالا دینے لگے۔ میرے آقا ایسے نور ہیں، اور ایسے نور ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جابر، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے، ہر شے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر میں نور سے تمام جہان کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، اور میں اسی نور والے کی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم منعقد کرتا ہوں۔ اور یہ میلاد منانا اس قدر مقبول ہے اور اتنی فضیلت ہے کہ آؤ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ایک بات بتا ہی دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہم جشن مناتے ہیں کہیں دور نہیں بلکہ بغداد شریف میں اس وقت ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، اور بادشاہ ہر سال اپنے محل کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن منایا کرتا تھا۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا اور 12 تاریخ آئی اور پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بادشاہ کے محل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے، تو تمام دور دراز سے لوگ چل کر راجہ کے محل میں آ رہے ہیں، راجہ کے دربار میں آ رہے ہیں۔ اسی شہر میں ایک بوڑھی عورت بھی رہا کرتی تھی، ایک بوڑھی کھاتی بھی رہا کرتی تھی جس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ بوڑھی عورت تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ بادشاہ کے دربار میں جشن
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہونے والی ہے تو اس کے دل کے اندر بھی جذبہ بیدار ہوا، اس کے دل کے اندر بھی عشق نبی بیدار ہوا. وہ بھی چاہتی تھی کہ میں آقا کی میلاد میں حاضر ہو جاؤں، میں آقا کے جشن میں حاضر ہو جاؤں. آخرکار وہ گھر سے چلتی ہے اور جا کر جب بادشاہ کے دروازے پر پہنچتی ہے، درباری ملتا ہے جو گیٹ مین ہوتا ہے. جب وہ ملتا ہے تو اس بوڑھی خاتون کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے مائی کہاں جا رہی ہو؟ تو ماں عرض کرتی ہے اے بھیا میں اندر جانا چاہتی ہوں، میں نے سنا ہے کہ آقا کا میلاد منایا جا رہا ہے. تو دروگا کہتا ہے، دربان کہتا ہے کہ ہاں ہاں بات تو صحیح ہے، آقا کا میلاد تو منایا جا رہا ہے، آقا کا میلاد جشن تو منایا جا رہا ہے، مگر اس میں بڑے بڑے افراد آتے ہیں، اس میں شان شوکت والے آتے ہیں، اس میں دولت والے آتے ہیں، اس میں امیر گھرانے کے لوگ آتے ہیں، اس میں اچھے لباس والے آتے ہیں، مگر تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ ہی تو اچھا لباس ہے، نہ ہی تم نوجوان ہو، نہ ہی تمہارے پاس کوئی دولت ہے، نہ ہی تمہارے پاس کوئی شہرت ہے، اس لیے تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. بس اتنا سننا ہوتا ہے کہ وہ عورت، وہ بوڑھی عورت رونے لگتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس کی بیٹی دیکھتی ہے کہ میری ماں رو رہی ہے تو بیٹی کہتی ہے اماں جان رونا مت، اے اماں جان افسوس نہ کرو، اگر میں بادشاہ کے محل میں آقا کا میلاد نہیں سن سکتی ہوں، اگر میں بادشاہ کے محل میں آقا کا جشن میں شریک نہیں ہو سکتی ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ گھر پہ چلو، میں اپنی کٹیا میں اپنی جھوپڑی میں آقا کا میلاد مناؤں گی، آقا کا میلاد بیان کروں گی. ہاں ہاں میں بڑے بڑے اکابر علماء کو تو نہیں بلا سکتی ہوں، میری حیثیت تو نہیں ہے. اے اپنی جان میں نعت نبی پڑھوں گی، تم صرف سبحان اللہ کہنا، میں نعت نبی پڑھوں گی، تم صرف سبحان اللہ کہنا. یہ ماں اور بیٹی دونوں واپس اپنی جھوپڑی میں چلے جاتے ہیں. جب جانے کے بعد اپنی جھوپڑی کو صاف کرتے ہیں، وہاں لباس سکھا دیا جاتا ہے اور وہی بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے نبی کی نعت پڑھنے کے لیے. وہی بوڑھی عورت بیٹھ جاتی ہے نبی کی نعت سننے کے لیے اور وہ بیٹی پڑھ رہی ہے اور ماں سن رہی ہے. بیٹی پڑھ رہی ہے، ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے، بیٹی پڑھ رہی ہے، ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے. اتنے میں کیا دیکھتی ہے؟ دروازے پر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد اسی دروازے کی اسی چوکھٹ کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب یہ بات دیکھتی ہے بیٹی تو ماں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ماں دیکھو تو صحیح وہ کون بوڑھے شخص آئے ہوئے ہیں، وہ ہماری کٹیا کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں. جب ماں جاتی ہے اے بابا آپ کون ہیں؟ اے بابا بتاؤ تو صحیح، آخر ہمارے گھر کی ہماری کٹیا کی چوکھٹ کیوں چوم رہے ہو؟ وہ بوڑھے شخص کہتے ہیں کوئی اور نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں. بس اتنا کہنا ہوتا ہے. وہ ماں کہتی ہے اے شیخ عبد القادر، اے پیر و مرشد، آپ تمام پیروں کے پیر ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ میری کٹیا کی چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے مائی میں تیری کٹیا کی چوکھٹ کو نہیں چوم رہا ہوں، میں تیری جھوپڑی کو نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ اس سرزمین کو چوم رہا ہوں کہ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قدم مبارک کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہتے ہیں شیخ عبد القادر کہ میں تیری کٹیا کی چوکھٹ کو نہیں چوم رہا ہوں، میں تیری جھوپڑی کی دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں پر میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ وہ بوڑھی عورت جشن میلاد النبی اپنے گھر میں رچا رہی ہے اور میرے سرکار کی آمد ہو رہی ہے اس کٹیا میں. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اور میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ. تو یہ محبت ہے. ضروری نہیں کہ ہم میلاد شریف پر 1000 روپیہ خرچ کریں، ہمارے پاس کم ہے تو ہم کم خرچ کریں، اور اگر زیادہ سننے والے نہیں تو ہم خود گھر کے افراد پڑھیں گے اور سن لیں گے. آقا کا میلاد ہو جائے گا اور اگر آقا مہربان ہوئے تو ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں گے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں.
کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اگر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر سرکار کی آمد نہ ہوتی، اور آمد ہی میلاد ہے، اگر آمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہی بات حضرت آدم علیہ نبی السلام نے عریضہ پیش کی کہ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، کہ عرش کے خموں پر جو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے الہ العالمین، یہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہوا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا آدم تم لا الہ الا اللہ تو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، وحدانیت کا اقرار تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سنو کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، سبحان اللہ، مقصود نہ ہوتا۔ اور یہی تو میلاد ہے، پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب تک حیات میں رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہے، میلاد بیان کرتے رہے کہ وہ آنے والے ہیں، اور یہی بات اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بھی فرمائی کہ اے بیٹا میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کے ساتھ ساتھ نبی پر درود و سلام کرنا، نبی کی آمد کی خوشی بیان کرنا، اور نبی کی آمد کی بات آگے بتانا کہ سرکار آنے والے ہیں، سرکار کی آمد ہونے والی ہے۔ السلام نے بھی عریضہ پیش کی کہ اے ابا جان، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کیا محمد کی محبت ضروری ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضروری ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضروری ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضروری ہے؟ ارے شاعر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ گناہ۔ سبحان اللہ۔ یہی بات جب آگے بڑھتی ہے تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور سے نوازا، تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے عریضہ پیش کی کہ اے الہ العالمین، تو نے مجھے ایسے مقام سے عطا فرمایا ہے، ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تمہیں جو دیا گیا ہے زندگی کے آخری لمحات تک، زندگی تمہیں جو دیا گیا ہے اس پر شکر ادا کرو، اور زندگی کے آخری لمحات تک میری توحید محمد کی محبت پر قائم رہو۔ تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے بھی عریضہ پیش کی اے الہ العالمین، یا تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت ضروری ہے۔ تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ لولا کلمہ ظہرت، لولا کلمہ محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ والنار ولا الشمس واللیل والنہار۔ کہ اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں عرش و کرسی کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ لولا کلمہ ظہرت الربوبیۃ، کہ اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہی تو میلاد، اگر آنے کا تذکرہ کیا جائے تو یہی تو میلاد۔ اور پھر میرے آقا کا میلاد، میں تو کہتا ہوں کہ میلاد وہ منائے، وہ عورتیں منائے میلاد، وہ لڑکیاں منائے میلاد، وہ مائیں منائے میلاد، اور وہ نہ منائے جن پر میرے نبی کا احسان نہ ہو، وہ نہ منائے جن پر میرے نبی کا کرم نہ ہو، بلکہ وہ منائے جنہیں عزت و وقار ملی تو نبی کی بدولت ملی۔ آؤ میں سرکار کی آمد سے پہلے کا کچھ تذکرہ کر ہی دیتا ہوں کہ میرے سرکار کی آمد سے پہلے کا عالم کیا ہوا کرتا تھا۔ آؤ میں تمہیں بتا دیا کرتا ہوں، جب کسی عورت کا خاوند انتقال کر جاتا، جب کسی بیوی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اسے منحوس مانتے اور اسے ایک جھوپڑی میں قید کر دیتے، اور اسے کسی کو ملنے بھی نہیں دیتے، نہیں کوئی ملاقات بھی کر سکتا، اور نہ ہی تو باہر کی روشنی دیکھ سکتی تھی۔ آخرکار وہیں تک گل گل کر وہ مر جایا کرتی تھی۔ وہ عورت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ
بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، یا الہ العالمین ایسا کوئی محسن بھیج دے، ایسا کوئی رہبر بھیج دے، ایسا کوئی مسیحا بھیج دے، ایسا کوئی نبی بھیج دے، ایسا کوئی رسول بھیج دے جو عورتوں کی عزت و وقار کے بارے میں لوگوں کو بتائے، ارے عورت کی عزت کے بارے میں لوگوں کو بتائے، آخرکار وہ عورتیں بھی منائے، وہ لڑکیاں بھی منائے جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے لوگ۔ آخرکار ان لڑکیوں کا قصور کیا تھا، ان لڑکیوں کی خطا کیا تھی کہ باپ پکڑ کر بیٹی کو لے جاتا ہے اور قبر کھودتا ہے اور قبر کے اندر بیٹی کو رکھ دیتا ہے، بیٹی کو ڈال دیتا ہے اور بیٹی روتی ہے اور باپ سے کہتی ہے اے ابا جان آخر میرا قصور کیا ہے، اے ابا جان آخر میرا قصور کیا ہے، آخر تم مجھے کیوں دفنانا چاہتے ہو؟ اگر اسی طرح سے دفنانا چاہتے ہو کہ میں آپ سے کھلونا مانگوں گی، اگر اس طرح سے دفنانا چاہتے ہو کہ میں آپ سے شان و شوکت مانگوں گی، اگر اس طرح سے دفنانا چاہتے ہو کہ میں آپ سے مال و دولت مانگوں گی، تو اے ابا جان میں آپ سے دولت نہیں مانگوں گی، آپ سے شان و شوکت نہیں مانگوں گی، آپ سے کھلونا نہیں مانگوں گی، بس آپ کا پیار چاہیے۔ مگر وہ باپ ایسا ہوگا، وہ باپ ایسا ہوگا کہ بیٹی کی ایک بھی نہیں سنتا ہے بلکہ مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے وہ بیٹی روتی ہے اے ابا جان میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے مٹی کے نیچے دفن نہ کرو۔ آخرکار وہ باپ سنتا بھی نہیں ہے، وہ رب کی بارگاہ میں بیٹی عریضہ پیش کرتی ہے، یا الہ العالمین کوئی ایسا محسن بھیج دے، کوئی ایسا رہبر بھیج دے، کوئی ایسا مسیحا بھیج دے، کوئی ایسا نبی بھیج دے، کوئی ایسا رسول بھیج دے جو بیٹیوں کی عزت کے بارے میں لوگوں کو بتا دے، آخر لوگوں کو بتا دے کہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، اور بلکہ وہ مائیں بھی بنائے، وہ مائیں بھی بنائے، وہ مائیں بھی بنائے۔ کیا میں تمہیں بتاتا چلوں کہ مکہ کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ جب جس طریقے سے باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا حق ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے کسی بیوی کا شوہر جب انتقال کر جاتا تو اس کے جو بیٹے ہوا کرتے تھے تو تمام مال کو تقسیم تو کر ہی لیا کرتے تھے بلکہ ماں کو بھی تقسیم کر لیا کرتے تھے، ماں کو کنیز بنا لیا کرتے تھے، غلام بنا لیا کرتے تھے، غلام بنا لیا کرتے تھے، اور وہ سب گندار گھنونا کام کیا کرتے تھے جو شریعت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور وہ ماں رب کی بارگاہ میں رو رو کر عریضہ پیش کرتی ہے، یا الہ العالمین ایسا کوئی محسن بھیج دے، ایسا کوئی رہبر بھیج دے، ایسا کوئی نبی بھیج دے، ایسا کوئی رسول بھیج دے جو ماں کی عزت کے وقار کے بارے میں لوگوں کو بتا دے، آخر بتا دے کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ مائیں دعا کر رہی ہیں۔ آخرکار رب قدیر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ذرا سوچو تو صحیح کہ جن پر ظلم ہو رہا ہو، جن کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور کوئی ایسا محسن آ جائے، کوئی ایسا رہبر آ جائے تو خوشی منائیں گے یا نہیں منائیں گے؟ خوشی منائیں گے، کیونکہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی عزت کیا کرو، ماں کوئی دولت نہیں ہے کہ جو آپس میں تقسیم کر لی جائے، ماں کی عزت کیا کرو، ماں کا ادب و احترام کیا کرو، یہ ماں ہے، یہ وہی ماں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ ماں کی عزت کرنے کے بارے میں کون بتا رہا ہے؟ میرے آقا، میرے آقا بتا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں سنو سنو، لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرو، زندہ دفن نہ کرو، یہ بیٹیاں تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسی گھر میں بیٹی پیدا کر دیتا ہے۔ کون اس وقار کے بارے میں بتاتا ہے؟ تو کیوں نہ میلاد منائیں وہ عورتیں، کیوں نہ میلاد منائیں وہ بچیاں،
اور بچیوں نے منایا گیا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو مدینہ شریف کی ہر گلی سجی تھی، ہر گلی میں جھنڈے اور جھنڈیاں لگی تھی، ہر کوئی استقبال کے لیے ترانے گا رہا تھا، اور وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی کے استقبال میں دھپ دھپا کر نبی پر صلوات و سلام کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، یہ مدینے والے سرکار کی آمد کی خوشی میں گلی گلیوں کو سجا رہے ہیں۔ کیونکہ عزت و وقار کے بارے میں بتانے والا آ گیا، عزت کی حفاظت کرنے والا آ گیا، وہ محسن آ گیا جس کا انتظار کائنات کر رہی تھی، وہ رہبر آ گیا، وہ سردار آ گیا، وہ نبی آ گیا، وہ نبی آ گیا، وہ نبی آ گیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو تمام جہان والوں نے نبی کے استقبال کے لیے خوشی منائی۔ ہر کوئی خوش ہے، چرند پرند بھی خوشی منا رہے ہیں، جنت کی حوریں بھی خوشیاں منا رہی ہیں، فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص ایسا تھا جو رو رہا تھا، وہ خوشی نہیں منا رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسا درس دیا، ایسا پیغام دیا، میرے آقا کی آمد کی خوشی میں ایسا اجالا پھیلا کہ کل جو عزت و آبرو لوٹ لیا کرتے تھے وہی آج عزت کے نگہبان بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور شاعر بھی یوں کہتا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور کھاتے سروں کو حمدوں سے شرعیہ کر دیا، اور قدرت اللہ پر اوروں کے ہاتھی سبحان اللہ۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا سبحان اللہ۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہنے اور سننے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ اپنے شان حبیبی ستاری بخاری سے معاف فرمائے، اور ہم سب کو کہنے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔